ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی نے متنازعہ خاندانی نظام کے خلاف جو بل پیش کیا تھا اس کو اب اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اسی پروگرام کے اندر ہم نے جس ایشو کو اجاگر کیا، اٹھایا، شاید پاکستانی میڈیا میں نیو نیوز وہ واحد چینل تھا جو عوام کی آواز بنا اور اس بل کے خلاف جس کے متنازعہ نکات تھے اس کو سامنے لایا، اور بالآخر عوامی رد عمل کے بعد جو خط بھی لکھا ہے جو اسد کیسر صاحب نے، اور جو اس میں ذکر ہے بابر عوان صاحب نے لکھا کہ عوام کے مختلف جو اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے بل ریفر کر رہے ہیں نظریاتی کونسل کو۔ پورے کا پورا بل جو تھا نا وہ اسلام کی ان نظریات ایک طرف رکھے۔ اچھا، اور یہ سب بات شروع کرنے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قانون منظور کرتے ہیں تو کوئی سوچتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں، اس کی وجہ ہے، اور اس نے جو انہوں نے جو ان کے جماعت اسلامی کے جو تھے نا وہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ خاص طور پہ اردو میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، انگریزی میں لکھا، اکثریت کو اردو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، اور ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ بجٹ کے دوران نا مختلف جو بل پیش کیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور کوئی ڈسکشن نہیں، باریک کام کرنے کی کوشش، باریک کام کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ نکل جائے گا۔ اس طرح کا بل جو ہے آج پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بابر عوان صاحب کا جو خط ہے پڑھ، اچھا میری بھی ان سے بات ہوئی تھی، مصروف تھے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو ساتھ لیتے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو پرنسپل پالیسیز ہے اس میں 31 جو ہے آرٹیکل، اور دوسرا انہوں نے یہ ایک ریفر کیا 231 empower the Islamic Council to advise a house, a provincial assembly, president or the governor on any question referred۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک سے ساتھ ایک اور قانون بھی ہے جو 2016 میں پاس ہوا تھا، جو اس کی ڈٹو کاپی ہے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور ہم نے اس وقت حرف رات پروگرام میں باقاعدہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک آدمی کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا نان نفقہ بند کر دوں گا اور وہ بچہ جو ہے میں تمہاری فیس نہیں دوں گا، تو بچہ جا کے رپورٹ کر سکتا ہے کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ میں تمہاری فیس نہیں دوں گا، میں تمہیں کہنا۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، اتنا کہنے کے اوپر اس کو وہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ پورے کا پورا سوسائٹل سٹرکچر کو توڑنے کی بات ہے۔ دیکھیں، چھوڑ دیں اسلام کو، میں تو کہتا ہوں اسلام کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ بنیادی طور پر تہذیب یہ کہتی ہے، انسانی تہذیب یہ کہتی ہے کہ انسان نے اپنی پوری زندگی میں جو 5000 سال کی جو نون تاریخ ہے اور جو کئی لاکھ سال کی تاریخ ہے، اس کے اندر صرف ایک ہی ادارہ بنایا ہے، اور وہ ادارہ ہے خاندان۔ یہ ادارہ دنیا کے ہر ادارے کی ریپلیسمنٹ ہے۔ ریاست اگر آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی، بھائی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ریاست آپ کو کھانا نہیں دیتی، گھر کھانا دیتا ہے۔ ریاست آپ کا علاج نہیں کرتی، گھر علاج کرتا ہے۔ ریاست آپ کو یتیم کو نہیں پالتا، بیوہ کو نہیں پالتا، اپنا اس کو ہینڈی کیپ کو نہیں پالتا، گھر پالتا ہے۔ ریاست آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتی، جنگ کے دوران میں گھر دیتا ہے۔ تمام وہ چیزیں جو انسان کو میسر ہوتی ہیں صرف ایک ادارہ دیتا ہے، وہ گھر دیتا ہے۔ اب اس گھر کے اوپر اگر آپ حملہ کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو یورپ نے گھر پہ حملہ کر کے دیکھ لیا، ان کی میجورٹی اولڈ ایج میں چلے گی، ان کی جو بچے تھے وہ اپنا ان میں چلے گئے، فوسٹر ہوم میں چلے گئے، اور ان کی عورتیں جو تھیں وہ ریپ ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا انڈیویجول لائف گزارتے تباہ برباد ہو گئے۔ پورا سٹرکچر چیخ رہے ہیں جو لوگ، رو رہے ہیں جو لوگ کہ لیٹس گو بیک ٹو دا فیملی ویلیوز، ہمیں فیملی ویلیوز کو لے کے آنا چاہیے۔ ہماری 4-3 جنریشن جو کبھی ساتھ رہتی تھی ان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر فار ایگزامپل ایک دادا وہاں پر موجود ہے، باپ جو ہے اس دادا کی سامنے بولنے نہیں دیتا اور کہتا ہے تم نے غلط بولا ہے، تو وہ کہتا ہے سائیکولوجیکل، یعنی آپ اندازہ کریں وائلنس کے اندر نفسیاتی وائلنس کو ان کا باپ میئر کرے گا۔ نفسیاتی وائلنس کیا ہوتی ہے؟ 15 آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر، کتنے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے، یعنی پاکستان میں سائیکالوجسٹ کتنے ہیں؟ اب مجھے سر ہی نہیں آتے۔ آپ پہلے اس کو جائیں گے پورے سائیکالوجسٹ، اور یہ اس ٹوٹلی اس بل کو، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو میں چاہتا ہوں بزدار صاحب ہوں، اور خاص طور پر چودھری پرویز علی صاحب، کیونکہ وہ سپیکر کے طور پہ بہت ایکٹیو ہیں بلوں کے معنی۔ یہ 2016 بھی بل پنجاب اسمبلی نے متنازع منظور کیا تھا، اس کو بھی واپس کریں، اس بل کو بھی واپس کریں، اسلامی نظریاتی کونسل کو واپس کریں تاکہ اکٹھی ڈسکشن ہو، کیونکہ اس بل میں 2016 میں کون تھے مجھے نہیں یاد کون اس بر سے اقدار تھے، لیکن جو بھی تھے 2016 کے اندر انہوں نے خاص طور پہ اس مفاد کو پورا کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بل جو ہے پاس کیا گیا۔ شہباز شریف صاحب سے اس وقت تو بار وہ اس بل کو، اس بل میں یہ تمام شکیں موجود ہیں۔ اور اب جو ہم نے ایک تو خیر کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اپنا بحث ہے اس کو اوپن کیا جائے، اس کو ٹی وی پہ بھی رکھا ہے۔
اب مجھے پتا ہے آج اس وقت بڑی تلملاہٹ ہوگی، بہت، پورے پاکستان میں تلملاہٹ، ٹی وی چینل میں بڑی تلملاہٹ ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر، یہ سارے ہمارے لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو وہ ہم چاہتے ہوتے ہیں، لیکن بل میں نہیں ہونا چاہیے، بل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کیا کرے گی؟ سفارش دیکھیں اسلامی نظریاتی اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ ایڈوائز کرے گی، اور ایڈوائز کے بعد جب وہ ایڈوائز ہو جاتی ہے تو اسمبلی جو ہے اس کے اوپر اس کو کنسیڈر کر کے اس میں امینڈ کر دے، امینڈ کر کے اسلام کے مطابق اس کو ڈھالتی ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بن سکتا which is repugnant to Islamic values، تو repugnant نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اس کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے عرصے میں باؤنڈ ہے اسلامی میرے خیال ہے اسلامی نظریاتی نظریاتی کونسل کو ایک ہفتے میں اس میں رائے، 2 رائے دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بحث کریں، آپ 3 پیشیاں کریں، آپ بھیج دیں۔ آپ اندازہ کریں وائلنس کے اندر نفسیاتی وائلنس کو ان کا باپ میئر کرے گا، نفسیاتی وائلنس کیا ہوتی ہے؟ 15 آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر، کتنے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے، یعنی پاکستان میں سائیکالوجسٹ کتنے ہیں اب مجھے سر ہی نہیں آتے۔ آپ پہلے اس کو جائیں گے پورے سائیکالوجسٹ، اور یہ اس ٹوٹلی اس بل کو، اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی میں چاہتا ہوں بزدار صاحب ہوں، اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب، کیونکہ وہ اسپیکر کے طور پہ بہت ایکٹیو ہیں بلوں کے معنی۔ یہ 2016 آج بھی بل پنجاب اسمبلی نے متنازع منظور کیا تھا، اس کو بھی واپس کریں، اس بل کو بھی واپس کریں، اسلامی نظریاتی کونسل کو واپس کریں، تاکہ اکٹھی ڈسکشن ہو، کیونکہ اس بل میں 2016 میں کون تھے مجھے نہیں یاد، کون اس بر سے اقدار تھے، لیکن جو بھی تھے 2016 کے اندر انہوں نے خاص طور پہ اس مفاد کو پورا کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بل جو ہے پاس کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب سے اس وقت۔ تو بار وہ اس بل کو، اس بل میں یہ تمام شکیں موجود ہیں، اور اب جو ہم نے ایک تو خیر کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اپنا بحث ہے اس کو اوپن کیا جائے، اس کو ٹی وی پہ بھی رکھے۔ اب مجھے پتا ہے آج اس وقت بڑی تلملاہٹ ہوگی، بہت، پورے پاکستان میں تلملاہٹ، ٹی وی چینل میں بڑی تلملاہٹ ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر، یہ سارے ہمارے لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو وہ ہم چاہتے ہوتے ہیں، لیکن بل میں نہیں ہونا چاہیے، بل میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کیا کرے گی؟ سفارش دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ ایڈوائز کرے گی، اور ایڈوائز کے بعد جب وہ ایڈوائز ہو جاتی ہے تو اسمبلی جو ہے اس کے اوپر اس کو کنسیڈر کر کے اس میں امینڈ کر دے، امینڈ کر کے اسلام کے مطابق اس کو ڈھالتی ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بن سکتا which is repugnant to Islamic values، تو repugnant نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب اس کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے عرصے میں باؤنڈ ہے اسلامی میرے خیال ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک ہفتے میں اس میں رائے، 2 رائے دینے کی ضرورت ہے۔ آپ بحث کریں، آپ 3 پیشیاں کریں، آپ بھیج دیں۔ دیر کرنے امید ہے کہ یہ امینڈ ہو جائے گا اور قانون کا حصہ بن جائے گا۔ چلیں ناظرین، اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔